بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا چیپٹر جو ہے وہ چیپٹر نمبر 8 آف سلبر شارٹس بک میموری مینجمنٹ. تو یہ آپ کی اس کے اندر آج ہم میموری مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ ٹاپکس جو ہیں اس کو اسٹارٹ کرنے لگیں اور انشاءاللہ اس چیپٹر کو ہم نیکسٹ ویک تک جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے. سو اس کے اندر میموری ہرارکی سے ریلیٹڈ اس نے فرسٹ آف آل جو ہے ہی ہیز ڈن دا ڈسکشن کہ آپ کے پاس اگر ہم ہرارکی وائز دیکھیں کہ آپ کے پاس میموری جو ہے اس کے اندر سب سے ٹاپ کے پر کیا چیز آتی ہے، پھر اس سے کم باٹم کے پر کیا آئے گا، اس کے بعد کون سی ہرارکی کے اندر اسٹیپ آتا ہے، تو وہ اس نے یہاں پر جو ہے وہ ڈسکس کیا ہوا ہے. سو میموری ہرارکی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے اوپر جو ہیں وہ سی پی یو رجسٹرز آ جاتے ہیں. سی پی یو رجسٹرز جو ہیں وہ بیسیکلی آپ کے ود ان دا سی پی یو ہوتے ہیں اور دیز آر ویری اسمال، ایکسٹریملی فاسٹ اینڈ ایکسٹریملی ایکسپینسو اینڈ والیٹائل. جو بھی آپ ڈیٹا اس کے اوپر ڈالیں گے وین ایور یو پاور آف یور یا سوئچ آف یور سسٹم، تو آپ کے پاس اس کے اوپر جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ وینش ہو جائے گا. سی پی یو رجسٹرز کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ کیٹیگری آتی ہے جو کلوز ٹو دا سی پی یو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے، کیشے. کیشے جو ہے اگین آپ کے پاس لمیٹڈ سائز کی ہوتی ہے اور لیکن اگین یہ فاسٹ ہے کیونکہ اٹ از کلوز ٹو دا سی پی یو، تو آپ کو جو ہے اس کے اوپر سے ڈیٹا ایکسیس کرنا فاسٹ ہوتا ہے، ایکسپینسو ہے اور لیکن اگین اٹ از آلسو والیٹائل کہ آپ جب پاور سوئچ آف کرتے ہیں اپنے سسٹم کا تو اس کے اوپر سے بھی جو ڈیٹا ہے وہ وینش ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہرارکی وائز جو آپ کے پاس آ جاتا ہے وہ 100 آف میگا بائٹس کے اندر آپ کے پاس میڈیم اسپیڈ اور میڈیم پرائس کی والیٹائل میموری جو آتی ہے وہ آپ کی مین میموری آ جاتی ہے. مین میموری جو ہے وہ سی پی یو سے تھوڑی دور سلاٹ کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو ایکسیس کرنے کے لیے سی پی یو کو بسز وغیرہ جو ہیں اس میں یا وائرنگ جو ہے اس کی زیادہ کلوز نہیں ہوتی سی پی یو کی، اس وجہ سے ڈیٹا کو ایکسیس کرنا اور اس کو ٹریول کر کے سی پی یو تک لانا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے. سو نینو آل دو اٹ از ان نینو سیکنڈس، لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ٹائم اس کے اندر لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ آف دا رجسٹرز اور ایز کمپیئر ٹو دیٹ آف دا کیشے. سو اس کے اندر ہمارے پاس بیسیکلی یہ میڈیم اسپیڈ کی ہوتی ہے، پرائس بھی اس کی ایز کمپیئر ٹو دیٹ آف رجسٹر اینڈ کیشے اس کی پرائس جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور یہ اگین والیٹائل ہے. جو ہی آپ اپنا سسٹم آف کریں گے تو مین میموری بھی آپ کی وینش ہو جاتی ہے. لاسٹ ون ہمارے پاس جو آ جاتا ہے وہ ہنڈریڈس آف گیگا بائٹس آف سلو چیپ اینڈ نان والیٹائل میموری ہمارے پاس آ جاتی ہے، جس کو ہم سیکنڈری اسٹوریج کہہ رہے ہیں. جس طرح آپ کی یو ایس بی آ گئی یا آپ کی کوئی ہارڈ ڈسک آ گئی جس کے اندر آپ پرماننٹ ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور بھی کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو اس کی جو ہے وہ اسپیس زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کو ایکسیس کرنا اتنا ہی سلو ہوتا ہے کیونکہ یہ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس ہے اور آل دو اٹ از چیپ ایز کمپیئر ٹو دیٹ آف دا ادر اسٹوریج ڈیوائسز. تو ہرارکی وائز ہم کہیں گے کہ ٹاپ کے اوپر آپ کا رجسٹر آ جاتا ہے، پھر کیشے میموری، دین مین میموری اینڈ فائنلی آپ کے پاس سیکنڈری میموری جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. اچھا، پروسیس مینجمنٹ کی اگر ہم بات کریں، سوری میموری مینجمنٹ کی اگر ہم بات کریں گے تو ہم بیسیکلی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میموری کیا کیا چیزیں مینیج کر رہی ہوتی ہے. جب آپ کے پروسیسز سی پی یو کے اندر آتے ہیں تو وہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ مینیج کرتی ہے پروسیسز کے پرسپیکٹیو سے. ایک تو وہ انشور کرتی ہے کہ اس کو فیئر جو ہے وہ ایلوکیشن ہو، یعنی کہ اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو کسی پروسیس کو زیادہ میموری مل جائے اور کسی پروسیس کو جو ہے وہ میموری ہی نہ دے سکیں ہم. سو ہم نے اس طرح کی فیئر ڈسٹریبیوشن کرنی ہے کہ ایچ اینڈ ایوری پروسیس جو ہے میکسیمم پروسیسز جو ہیں وہ انٹرٹین ہو سکے. سکیور ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے پاس سیکورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے، میموری پروٹیکشن پرووائڈ کی جاتی ہے. آپ جب ایک پروسیس کو لوڈ کر کے لاتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا بیس رجسٹر اور اس کا سائز جو ہے لمٹ رجسٹر کے اندر مینٹین کرتے ہیں. سو دیر فور یہ نہ پاسبلٹی ہو کہ ایک پروسیس جو ہے وہ دوسرے پروسیس کی میموری لوکیشن کے اندر انٹرفیئر کرے. سو ہم نے سیکورٹی وائز بھی ان چیزوں کو مینٹین کیا ہوا ہوتا ہے. دوسری میموری مینجمنٹ جو ہماری تیسری چیز پرووائڈ کرتی ہے وہ کیا ہے، آرڈرلی، یعنی کہ آپ کے پاس آرڈرلی اس چیز کو آرڈر کو مینٹین کیا ہوا ہوتا ہے کہ کتنا آپ کے پاس ایلوکیشنز ہو چکی ہیں، کتنی جو ہے میموری کی فری اسپیس ابھی آپ کے پاس اویلیبل ہے، کتنے پروسیسز جو ہیں وہ ڈی ایلوکیٹ ہوئے ہیں، کتنے پروسیسز جو ہیں وہ ایلوکیٹ ہوئے ہیں. تو ان کا پراپر ایک چارٹ جو ہے وہ میموری نے اپنے پاس مینٹین کیا ہوا ہوتا ہے. اور میموری ایفیشینٹ ہے کیونکہ ایفیشینٹ مینجمنٹ بھی اس نے کرنی ہوتی ہے. جو ہی کوئی پروسیس کوئی میموری کے لیے ایلوکیشن یا ڈی ایلوکیشن کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو امیڈیٹلی اس کو اتنی ہی اسپیس جو ہے وہ ایلوکیٹ کی جائے تاکہ وہ اپنا پروسیس جو ہے وہ کنٹینیو کر سکے اور تاکہ اس کو جو ہے وہ میموری کے اندر اسپیس مل سکے تاکہ سی پی یو جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے اور وہ اپنا کام کمپلیٹ کر سکے. سو میموری مینجمنٹ کے اندر ہمارے پاس فیئر، سیکورٹی، آرڈرلی
اور ایفیشینٹ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کہ ہماری میموری جو ہوتی ہے وہ مینیج کر رہی ہوتی ہے. اچھا میموری مینجمنٹ اس کے علاوہ کیپنگ ٹریک آف دا یوزڈ اینڈ فری اسپیس, وین اینڈ ویئر اینڈ ہاؤ مچ میموری ٹو ایلوکیٹ اینڈ ڈی ایلوکیٹ, اور اس کے علاوہ آپ کے کون کون سے پروسیسز سوائپ ان ہو رہے ہیں, کون کون سے پروسیسز سوائپ آؤٹ ہو رہے ہیں مین میموری سے, اس کی انفارمیشن ساری میموری نے مینٹین کی ہوئی ہے. سو بیفور اسٹارٹنگ تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ایک پروگرام جو ہے سمپل پروگرام جب آپ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ کن کن سٹیجز سے گزر رہا ہوتا ہے اور میموری کا کہاں کہاں تعلق آتا ہے اس کیس کے اندر, کہ ہم کس طرح اس سورس کوڈ کو فائنلی میموری ایلوکیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو سکے سی پی یو کے اوپر. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو بھی سورس پروگرام ہوتا ہے وہ کس کو دیا جاتا ہے, کمپائلر یا اسمبلر کو. اگر تو اسمبلی لینگویج میں لکھا ہوا ہے تو اسمبلر اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا, اور اگر سورس کوڈ جو ہے وہ کسی ہائی لیول لینگویج میں لکھا ہوا ہے تو کمپائلر اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے. تو کمپائلر جو ہوتا ہے جب اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے تو وہ ایک مشین کوڈ جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے. وہ جو مشین کوڈ آپ کے پاس جنریٹ ہوتا ہے اس کے اندر بہت سی ابھی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں. ڈیفیشنسیز ان دا سینس کہ اس کے اندر بہت سی آپ نے فنکشنز یا لائبریریز آپ نے یوز کی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ سمپلی ابھی اس نے مشین کوڈ کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے, اس کو پراپر ان لائبریریز یا ان فنکشنز کے ساتھ لنک نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے, سو آپ نے سی کا ایک کوڈ لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر بہت سی آپ نے ہو سکتا ہے کوئی فنکشنز یوز کیے ہوئے ہوں, سے میتھس کی لائبریری سے ریلیٹڈ کوئی فنکشن یوز کیے ہوئے, یا آئی او اسٹریم کی لائبریری سے ریلیٹڈ کوئی فنکشنز یوز کیے ہوئے جس کا سی ان سی آؤٹ. تو آپ کے پاس بیسیکلی ابھی صرف اس کا مشین کوڈ جنریٹ ہوا ہے, آبجیکٹ ماڈیول جنریٹ ہوا ہے. ناؤ یو ہیو ٹو لنک دا لائبریریز وچ آر اٹیچ ٹو دوز فنکشنز یا دوز آپ کے پاس جو اس کے اندر لائبریریز یوز ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ نے ان کو لنک کرنا ہے. تو آپ کے پاس بیسیکلی آبجیکٹ ماڈیول جو ہوتا ہے وہ پاس کس کو کیا جاتا ہے, لنکر ایڈیٹر کو. تو لنکر ایڈیٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ سارے جو فنکشنز یا لائبریریز ہیں ان کے لنکس وغیرہ جو ہے یا ان کے کوڈز وغیرہ جو ہے وہ یہاں پر ان کے ساتھ لنک کرتا ہے. آفٹر دیٹ آپ کے پاس یہ جو لنکنگ کا کوڈ ہے اس کو ہم بھیج دیتے ہیں لوڈ ماڈیول کے پاس. سو لوڈ ماڈیول کا کام کیا ہے کہ اس کا کام ہے کہ لوڈر کو جب لوڈ ماڈیول جو ہے وہ فنکشنز یا جو آپ نے لائبریریز تھی ان کے کوڈ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ لوڈ کرتا ہے اور پھر وہ اپنے لوڈر کو یہ چیز دے دیتا ہے. لوڈر کا فائنلی فنکشن کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو میموری جو ہے اس کوڈ کو پھر میموری کے اوپر جو ہے وہ جا کر رکھے گا کہ کہاں پر جو ہے اس نے ایگزیکیوشن جو ہے وہ اس کوڈ نے اپنی اسٹارٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, سو آپ کے پاس یہ بیسیکلی اسٹیپس ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کا ایک پروگرام جو ہوتا ہے وہ ایگزیکیوشن سے پہلے ان تمام اسٹیپ سے گزرتا ہے اینڈ فائنلی پھر آخری اسٹیج کے پر آ کے وہ ایگزیکیوشن جو ہے اس کی اسٹارٹ ہوتی ہے. سو آپ کے پاس اگر ہم دیکھیں تو ہمارا کانسیپٹ اس وقت میموری سے ریلیٹڈ ہے, تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی ان ملٹیپل اسٹیجز کے اوپر کس پوائنٹ کے اوپر آ کے جو ہے ان کے ساتھ ایڈریسز جو ہیں وہ بائنڈ کیے جاتے ہیں میموری کے. سو اگر ہم دیکھیں اپنا تو بائنڈنگ انسٹرکشنز اینڈ ڈیٹا ٹو دا میموری ایڈریسز ہو ول ڈو اٹ آئدر. تو آپ اپنی انسٹرکشنز یا ڈیٹا کو میموری کی فزیکل لوکیشنز کے ساتھ کس وقت بائنڈ کرتے ہیں, یا تو آئدر آپ اس کو کمپائل ٹائم کے اوپر ہی بائنڈ کر دیتے ہیں, یا پھر آپ اس کو لوڈ ٹائم کے اوپر ہی بائنڈ کر دیتے ہیں, یا پھر آپ اس کو ایگزیکیوشن ٹائم کے اوپر بائنڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو وٹ یو آر بیسیکلی سیئنگ کہ کمپائل ٹائم کے اوپر اگر آپ اس کو بائنڈ کر رہے ہیں تو کمپائل ٹائم کے اوپر ہی آپ ایبسولوٹ کوڈ جنریٹ کر رہے ہیں. ایبسولوٹ کوڈ مینس کہ آپ نے فکس کر دیا ہے کہ یہ میموری کی اس لوکیشن کے اوپر جا کے ہمارا کوڈ جو ہوگا وہ اپلوڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سو جو آپ کا پروسیس ہے وہ ریزائڈ کرتا ہے ان دا سیم میموری لوکیشن جب وہ ایگزیکیوٹ کرنا شروع کرے گا. آپ نے کیونکہ بتا دیا, فکس کر دیا, شروع میں ہی آپ نے بتا دیا کہ جس طرح آپ اگر کسی کو شروع میں ہی بتا دیں کہ جب آپ کسی فنکشن کے اندر انٹر ہوں گے تو آپ نے سیٹ نمبر 2 کے اوپر جا کے بیٹھنا ہے, تو آپ نے ان ڈائریکٹ وے میں شروع میں ہی اس کو بتا دیا. ٹھیک ہے, تو جب وہ ہال میں انٹر ہوگا تو وہ صرف سیٹ نمبر 2 کو فائنڈ کرے گا اور اس کے اوپر جا کے بیٹھ جائے گا. سو سملرلی کمپائل ٹائم کے اوپر جب بائنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ایبسولوٹ کوڈ آپ اسی وقت میموری کا جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں, جس کے اندر آپ کیا بتا رہے ہیں کہ اف یو نو ایٹ دا کمپائل ٹائم where the process will reside in the memory, the absolute code can be generated and the process must reside in the same memory region for it to execute correctly. تو ہم اب یہ مسٹ ہے کہ آپ کا کوڈ جو ہے وہ ہمیشہ اسی ایبسولوٹ پوزیشن کے اوپر جا کے بیٹھے, ادروائز وہ پراپر ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. سو دوسرا ہمارے پاس آپشن کیا آ جاتا ہے, لوڈ ٹائم کا. لوڈ ٹائم کے اوپر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ if the location of the process in the memory is not known at the compile time then the compiler must generate relocatable code.
تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم بیسیکلی کیا کہہ رہے ہیں کہ کمپائل ٹائم کے اوپر ہم نے میموری لوکیشنز اسائن نہیں کی ہیں. ٹھیک ہے, ہم کمپائل ٹائم پہ نہیں بتا رہے کہ کوڈ نے جا کے میموری کی کس لوکیشن سے اوپر جو ہے وہ پیسٹ ہونا ہے, وہاں سے رن کرنا شروع کرنا ہے. سو ہم کیا کر رہے ہیں, ابھی ہم نے صرف ایک جو ایڈریسز اگر جنریٹ بھی کیے ہیں کہ کس میموری لوکیشن کے اوپر جا کے یہ وہ رن ہوگا کوڈ, تو ہم نے وہ صرف اپنے انٹرنل کچھ ایڈریسز, مثلا ہم کہہ دیتے ہیں یہ انسٹرکشن نمبر 1 ہے, یہ انسٹرکشن نمبر 2 ہے, یہ انسٹرکشن نمبر 3 ہے. یعنی کہ ہم نے جو کوڈ اس کے جنریٹ بھی کیے ہیں وہ ایبسولوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو اٹ از بیسیکلی ری لوکیٹیبل کوڈ. یعنی کہ وہ ایبسولوٹ کا مطلب یہ ہے کہ پراپر میں میموری لوکیشن کی لوکیشن بتا رہی ہوں کہ کس میموری لوکیشن سے یہ پروگرام جو ہوگا پلیس ہوگا اور ادھر سے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کرنا ہے. لیکن اب میں ایبسولوٹ کوڈ نہیں جنریٹ کر رہی, میں بیسیکلی کیا جنریٹ کر رہی ہوں, اس کے ساتھ جو ایڈریسز اسائن کر رہی ہوں وہ انڈائریکٹ وے میں ری لوکیٹیبل ہے. ری لوکیٹیبل مین کہ وہ چینج ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ پراپر میموری کی لوکیشنز نہیں ہیں. سو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, ان دس کیس دا فائنل بائنڈنگ از ڈیلیڈ انٹل دا لوڈ ٹائم اینڈ دا پروسیس کین بی لوڈیڈ ان ڈفرنٹ میموری ریجن. آلدو آپ نے جو کوڈ کمپائل ٹائم کے اوپر جو ایڈریسز جنریٹ کیے تھے کیونکہ وہ ایبسولوٹ نہیں تھے, وہ ری لوکیٹیبل ایڈریسز تھے. سو کیا ہوگا کہ لوڈ ٹائم کے اوپر ہم اس چیز کا ڈیسیجن لیں گے کہ یہ ری لوکیٹیبل کوڈ جو ہے, یا یہ جو 1 2 3 آپ نے انسٹرکشنز کو نمبر دیے ہوئے ہیں ایڈریسز کے, اس کو ہم نے پراپر کس جگہ کے اوپر جا کے جو ہے وہ پلیس کرنا ہے, کس میموری لوکیشن کے اوپر اس پروسیس کو جا کے لوڈ کرنا ہے. سو یہ جو ہمارے پاس ایڈریس بائنڈنگ ہوتی ہے اٹ از بیسیکلی ہم نے ڈیلے کر دی ہے بیسیکلی لوڈ ٹائم تک کے لیے. اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ جو آ جاتی ہے وہ ایگزیکیوشن ٹائم کی بائنڈنگ ہے, دیٹ اف دا پروسیس کین بی مووڈ ڈیورنگ اٹس ایگزیکیوشن فرام ون میموری ریجن ٹو این ادر دین دا بائنڈنگ مسٹ بی ڈیلیڈ انٹل دا رن ٹائم. سو آج کل کے جس طرح ہمارے پاس سسٹمز ہیں جس کے اندر ہم ونڈوز یوز کر رہے ہیں, لینکس یوز کر رہے ہیں, آج کل ہمارے پاس ایگزیکیوشن ٹائم بائنڈنگ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے. یعنی کہ آپ کیونکہ اس کیس کے اندر آپ کے پروسیسز جو ہیں وہ میڈیم ٹرم اسکیجولر کے تھرو سویپنگ بھی ہو رہے ہیں, سویپ آؤٹ بھی ہو رہے ہیں, تو ہر دفعہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہم اسی میموری لوکیشن کے اوپر پلیس کریں ڈیٹا کو جا کے جہاں سے وہ رن ہونا شروع ہوا تھا. تو ہم نے اس کے لیے اسپیشل طرح کا ہارڈ ویئر یونٹ رکھا ہوا ہوتا ہے سی پی یو کے اندر, جس کو ہم میموری مینجمنٹ یونٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ آٹومیٹیکلی ایڈریسز جو جنریٹ کر رہا ہوتا ہے فزیکل ایڈریسز, وہ بائنڈنگ جو ہو رہی ہوتی ہے فزیکل ایڈریسز کی, وہ آٹومیٹیکلی اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے. اگر ایگزیکیوشن ٹائم کے اندر میرا پروسیس اگر ایک میموری لوکیشن کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے رن ہو رہا تھا, تھوڑی دیر بعد میں اس کی لوکیشن اگر چینج کر دیتی ہوں تو پھر آٹومیٹیکلی وہ اس کو ایڈجسٹ کرے گا اکارڈنگ ٹو دیٹ لوکیشن. سو آپ کے پاس یہ 3 طرح کی ایڈریس بائنڈنگ ہوتی ہیں جب آپ کا ایک کوڈ جو ہوتا ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے میموری کے اندر آ کے. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس میموری مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ایک کانسیپٹ آ جاتا ہے جس کو ہم لاجیکل اور فزیکل ایڈریس اسپیس کہتے ہیں. سو لاجیکل ایڈریس کیا ہے, این ایڈریس جنریٹڈ بائی دا پروسیس اور سی پی یو ریفر ٹو دا انسٹرکشن اور ڈیٹا ان دا پروسیس. تو اب آپ کے پاس دیکھیں جب ہمارا ایک پروسیس رن ہو رہا ہوتا ہے سی پی یو کے اندر, تو ہم بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سی پی یو کے اندر جب ہمارا پروسیس رن ہو رہا ہے تو ہم اس وقت جو ایڈریس جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ جی پروسیس کی انسٹرکشن نمبر 1 جو ہے وہ اس وقت ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے, کیونکہ پی سی کاؤنٹر تو آپ کا اسی طرح ایڈریسز جنریٹ کر رہا ہوتا ہے نا, نیکسٹ انسٹرکشن کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ انسٹرکشن نمبر 1, انسٹرکشن نمبر اس کے بعد 2, اس کے بعد انسٹرکشن نمبر 3 جس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو وہ میموری ایڈریسز نہیں بتا رہا ہوتا کہ کس جگہ پر وہ چیز پڑی ہوئی ہے, وہ جسٹ انسٹرکشن کو ایک نمبرنگ دے دیتا ہے. یہ انسٹرکشن نمبر 1 اس وقت ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے, اس کے بعد انسٹرکشن نمبر 2 نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے سیکوینشل وائز, اس کے بعد انسٹرکشن نمبر 3 نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے سیکوینشل وائز. تو یہ جو سی پی یو جنریٹ کر رہا ہے ایڈریسز 1 2 3 4 5, یہ آپ کے بیسیکلی لاجیکل ایڈریس کہلائے جاتے ہیں. اور جو آپ کے پاس یہ انسٹرکشن 1 ہے, اب یہ فزیکلی میموری کے اندر کس لوکیشن کے پر پڑی ہوئی ہے, میموری کے اندر یہ آپ کی ہم کہتے ہیں کہ ایڈریس نمبر 14000 کے پر پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سو یہ جو 1 انسٹرکشن ہے, تو آپ کے پاس یہ جو انسٹرکشن 14000 کے پر فزیکلی پڑی ہوئی ہے, وہ آپ کی جو ایڈریسز ہیں یہ جو مین میموری کے اندر ہیں, یہ بیسیکلی اس کے فزیکل ایڈریس کہلائے جائیں گے. سو اگر ہم بائی ڈیفینیشن دیکھیں تو فزیکل ایڈریس کیا ہے, این ایڈریس فار دا مین میموری لوکیشن ویئر دا انسٹرکشن اور ڈیٹا ریزائڈس. ٹھیک ہے, تو فزیکلی جو مین میموری میں جس جگہ پر وہ ایگزسٹ کر رہی ہے انسٹرکشن نمبر 1, یہ اس ایڈریس کی بات کر رہا ہے کہ میموری میں وہ 14000 لوکیشن کے پر وہ انسٹرکشن پڑی ہوئی ہے.
So the set of all the logical address space generated by the process comprise its logical address space, and the set of all the physical addresses corresponding to these logical addresses comprise the physical address space for the process. So what we are basically saying कि CPU जो सारे कोड के एड्रेसेस जनरेट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ये आपके लॉजिकल एड्रेस स्पेस ओवरऑल है ना. सो पूरी स्पेस जो है उसकी बात कर रहे हैं कि से अगर हमारे कोड के अंदर 300 इंस्ट्रक्शंस थी तो 1 से 300 तक उसने इंस्ट्रक्शन का लॉजिकल एड्रेस स्पेस जनरेट किए हुए हैं, और जो फिजिकल एड्रेस है वो आपके पास जहाँ पर प्रैक्टिकली वो चीज़ रिजाइड्स कर रही है उसका जो मेमोरी एड्रेसेस हैं जिसका 14,000 14,001 14,002, तो उसके ऊपर जो आपके एड्रेसेस की सारी स्पेस है साइज़ के मुताबिक प्रोसेस के, वो सारी स्पेस आपकी जो है वो फिजिकल एड्रेस स्पेस जो है वो कहलाई जाएगी. So the runtime mapping from logical to physical address space is done by a piece of CPU hardware which is called the memory management unit. तो अब हम किस तरह लॉजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट करें फिजिकल एड्रेस के अंदर ताकि हम फिजिकली उस जगह पर से जाके इंस्ट्रक्शन को उठा के ला सकें डिकोडिंग के लिए. तो वो जो काम कर रहा होता है सीपीयू के अंदर यूनिट इसको ट्रांसलेट करने का, उसको हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. अच्छा, अब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को. एक तो उसको बेस एड्रेस चाहिए होता है, इसने एक बेस रजिस्टर रखा होता है जिसको हम रीलोकेशन रजिस्टर कह रहे हैं, जो ये बता रहा होता है कि आपका जो कोड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, फिजिकल मेमोरी के अंदर कोड आपका किस मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है. सो इट इज़ बेसिकली बेस रजिस्टर. वेयर एज उसने अपने पास एक तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रखी होती है सीपीयू के अंदर. दूसरा वो क्या करता है, द वैल्यू इन द रीलोकेशन रजिस्टर इज एडेड टू एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय द यूजर प्रोसेस एट द टाइम इट इज़ सेंड टू द मेमोरी. तो दूसरे पॉइंट के ऊपर वो क्या कर रहा होता है कि इस रीलोकेशन रजिस्टर के अंदर फिर जो सीपीयू आपको जनरेट करके इंस्ट्रक्शन नंबर बता रहा होता है कि इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है, तो उनको वो ऐड कर रहा होता है रीलोकेशन रजिस्टर की वैल्यू के अंदर, और फिर उससे फिजिकल एड्रेस जो है वो जनरेट कर रहा होता है. सो अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो हम देख रहे हैं कि आपका जो लॉजिकल एड्रेस था लेट्स सीपीयू ने जो जनरेट किया कि आप इंस्ट्रक्शन नंबर इस वक्त जो रन होगी वो 346 इंस्ट्रक्शन है. ज़ीरो से आपने स्टार्ट किया इंस्ट्रक्शन को 0 1 2 3 4 5 6 और आप 346 इंस्ट्रक्शन के ऊपर आ गए हैं. तो वो क्या करेगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कि वो उसने आपका फिजिकल मेमोरी के अंदर आप कहते हैं कि ये आपका जो कोड था ये 14,000 लोकेशन से स्टार्ट हो रहा था, तो वो क्या करेगा लॉजिकल एड्रेस 346 को लेगा 14,000 के अंदर ऐड करेगा, और उसके बाद जो इसने एड्रेस जनरेट किया फिजिकल एड्रेस 346 ये उसके ऊपर जंप करेगा, वहाँ से मेन मेमोरी के अंदर जाकर वहाँ पर आपकी जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है उसको लेकर आएगा और उस इंस्ट्रक्शन को फिर एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा सीपीयू के ऊपर, यानी उसको डिकोड करेगा और फिर उसको फर्दर आगे जो भी प्रोसेस है वो करेगा. सो इसके अंदर इसने यहाँ पर एक छोटी सी और फर्दर एग्जांपल दी हुई है कि जिस तरह आपके पास उसने कहा है कि ये इसको उसने एक्सप्लेन किया फर्दर ओपन करके डायग्राम को. सो व्हाट इज सेइंग कि आपने एक लॉजिकल एड्रेस जो था वो जनरेट किया सीपीयू ने, हमने कहा था कि 346. उसके बाद वो ये देखेगा कि ये जो आपका एड्रेस आपने जनरेट किया है 346 लॉजिकल एड्रेस, ये विद इन द एड्रेस स्पेस है आपकी. ठीक है, लिमिट रजिस्टर आपका ये बता रहा है ना कि आपकी मैक्सिमम साइज ऑफ द प्रोसेस जो है वो क्या है. तो वो इस लॉजिकल एड्रेस को पहले तो कंपेयर करेगा कि ये जो एड्रेस जनरेट हुआ है ये विद इन द साइज ऑफ द प्रोसेस है. ठीक है, अगर तो विद इन द साइज ऑफ द प्रोसेस जनरेट हुआ है और लेस है उससे, तो फिर वो क्या करेगा रीलोकेशन रजिस्टर से वो बेस एड्रेस को उठाएगा और इस लॉजिकल एड्रेस के अंदर उसको ऐड करेगा, और उससे जो फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा ये उस जगह के ऊपर जंप कर जाएगा. और अगर ये आपका लॉजिकल एड्रेस जो है वो एड्रेस स्पेस से एक्सीड कर रहा है, यानी उसकी मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड कर रहा है, मैक्सिमम साइज से एक्सीड कर रहा है, तो फिर वो क्या करेगा कि ट्रैप जनरेट करेगा और एड्रेसिंग एरर का जो मैसेज है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले कर देगा. दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग. अच्छा, इसके बाद हम कुछ देख लेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट की बेसिकली टेक्निक्स कितनी तरह की होती हैं. हम प्रोसेसेस को जब मेमोरी दे रहे होते हैं बेसिकली, तो हम कितने तरीक़ों से मेमोरी जो है वो असाइन कर सकते हैं प्रोसेसेस को. जब वो एक दफ़ा सीपीयू एक दफ़ा डिस्क से उठा के मेमोरी के अंदर लाई जाते हैं तो हम कौन सी मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम उनको मेमोरी असाइन कर रहे होते हैं. सो अगर हम ओवरऑल एक व्यू के अंदर देखें तो हम बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं. एक आपकी कहलाई जाती है कंटीजेंट और एक आपकी नॉन कॉन्टीजेंट मेमोरी लोकेशंस. ठीक है,
سو کانٹیجنس میموری لوکیشن کا کیا مطلب ہے کہ ساری لوکیشنز جو ہیں وہ آپس میں یعنی کہ جڑی ہوئی ہیں. آپ کے پاس کانٹیجس ہے نا 1 2 3 4 5 6, ٹھیک ہے. سو آپ کی میموری لوکیشنز جو ہم اسائن کریں گے وہ ہم آپس میں سیکوینشل وائز جو ہیں ان کو اسائن کریں گے. اور نان کانٹیجس یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک میموری لوکیشن ہے, ٹھیک ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پروسیس ہے اور پروسیس جو تھا اس کا ہم نے ڈیوائڈ کر دیا. ایک پروسیس ایسے ہمارے پاس ایک پروسیس ہے, اس کو ہم نے مختلف پورشنز کے اندر ڈیوائڈ کر دیا, ٹھیک ہے. ایک پروسیس کی بلاکس بنا دیے, ہم نے کہا کہ پروسیس کا پارٹیشن کر دی. ہم نے کہا ایک پارٹیشن ہے پروسیس کی, یہ دوسری پارٹیشن ہے پروسیس کی, اور یہ تیسری پارٹیشن ہے پروسیس کی, ٹھیک ہے. سو اوور آل یہ آپ نے کیا کیا ہے, ایک سنگل پروسیس کو, اور یہ چوتھی پارٹیشن ہے پروسیس کی, تو آپ نے اوور آل کیا کیا ہے, پروسیس کے کوڈ کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا, اس کی پارٹیشن کر دی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کیا کہ آپ کے پاس یہ میموری تھی, تو آپ نے کیا کیا ہے کہ اس کی ایک پارٹیشن جو ہے وہ آپ نے اس پورشن میں رکھی ہوئی ہے میموری کے, دوسری پارٹیشن ہو سکتا ہے میں نے اس پورشن میں رکھی ہوئی ہو میموری کے, اور تیسری پارٹیشن ہو سکتا ہے میں نے میموری کے اس پورشن کے اندر رکھی ہوئی ہو. اور اس کے ساتھ جسٹ میں نے کیا کیا ہے کہ ایک ٹیبل مینٹین کر لیا ہے, اور اس ٹیبل کے اندر اس پروسیس سے ریلیٹڈ, اور اس ٹیبل کے اندر میں نے یہ انفارمیشن رکھ لی ہے کہ پارٹیشن 1 جو ہے پارٹیشن کہنے یا آپ نے کہا ملٹیپل پارٹس کے اندر میں نے اپنے کوڈ کو ڈیوائڈ کر دیا. تو میں بیسیکلی کیا کہہ رہی ہوں کہ میں نے اپنی پارٹیشن P1 جو اس پروسیس کی ہے اس کی انفارمیشن رکھ لی اس ٹیبل کے اندر کہ یہ پارٹیشن 1 جو ہے وہ میموری کی کس لوکیشن سے سٹارٹ ہو رہی ہے, کہاں پر اینڈ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور پارٹیشن 2 جو ہے وہ میموری کی کس لوکیشن سے سٹارٹ ہو کے اینڈ ہو رہی ہے, اور پارٹیشن P2 جو ہے وہ میموری کی کس لوکیشن سے سٹارٹ ہو کے اینڈ ہو رہی ہے. تو مجھے جب کبھی پورشن کے اندر اس پروسیس کرنا ہوگا تو میں اس پرٹیکولر پارٹیشن کا ایڈریس سٹارٹنگ دیکھوں گا, وہاں سے اس کو پروسیس کرنا شروع کر دوں گی, اور جب وہ پورشن کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر دوسرا حصہ اس کا جو ہوگا اس کا ایڈریس چیک کروں گی, اور اس جگہ پر میں جمپ کر جاؤں گی. میں کانٹیجیس میموری لوکیشن کی جب بات کر رہی ہوں تو اس کے اندر میں بیسیکلی کیا کر رہی ہوں کہ میری کیونکہ یہ ساری لوکیشنز جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں, تو میں اپنے پروسیس کو پارٹیشن نہیں کر سکتی اس کی, ٹھیک ہے. اپنے پروسیس کو ٹکڑوں میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتی, اپنے پروسیس کے کوڈ کو. میں نے پورا کا پورا کوڈ جو ہے وہ ایک ہی جگہ کے اوپر رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر سے میں کہتی ہوں کہ میرے پاس پروسیسز تھے, پہلا پروسیس تھا, دوسرا پروسیس تھا, تو پورا پروسیس جو ہوگا پہلا والا وہ اس کے میں نے کوئی بلاکس نہیں بنائے, کوئی اس کی پارٹیشننگ نہیں کی, پورا پروسیس میں نے ایک جو ہے وہ کانٹیجیس میموری لوکیشن کے اندر رکھا ہوا ہے, اور جو دوسرا پروسیس ہے وہ بھی اسی طرح پورے ایک ہی بلاک کے اندر رکھا ہوا ہے, اس کو میں نے ٹکڑے کر کے پوری میموری کے اندر نہیں ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا, ٹھیک ہے. سو جب ابھی ہم آج جو ہے وہ کانٹیجیس میموری لوکیشن کی بات کریں گے, تو کانٹیجیس میموری لوکیشن کو ہم 2 طرح سے ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. ایک آپ کا کہلایا جاتا ہے اسٹیٹک, اور ایک آپ کا کہلایا جاتا ہے ڈائنامک. اسٹیٹک کو ہم فکسڈ پارٹیشن بھی کہتے ہیں, اور ڈائنامک کو ہم ویریبل پارٹیشننگ میتھڈ بھی کہتے ہیں. تو ہم پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں. اور جو نان کانٹیجیس ہوتے ہیں اس میں ہمارے میتھڈز آ جاتے ہیں پیجنگ, ملٹی لیول پیجنگ, انورٹڈ پیجنگ, اور سیگمنٹیشن. تو ہم جب نیکسٹ لیکچرز میں اس میں سے جو ہے وہ نان کانٹیجیس میموری لوکیشن کی بات کریں گے, آج ہم جو ہے وہ اس کانٹیجیس میموری لوکیشن کی بات کریں گے. سو اگر ہم بات کر رہے ہیں اسٹیٹک کی, سب سے پہلے ہم بات کریں گے جس کو ہم فکسڈ پارٹیشن بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سو اس کو شارٹ کر کے لکھا ہوا ہے ملٹی پروگرامنگ وتھ فکس پارٹیشن ٹاسک, ٹھیک ہے. سو اس کو MFT بھی کہتے ہیں ہم. سو میموری از ڈیوائڈیڈ انٹو سیورل فکس سائز پارٹیشنز. ایچ پارٹیشن may contain exactly one process or a task. تو بیسیکلی ہم نے کیا کیا ہے کہ شروع کے اندر ہی ہم نے اپنی میموری کو جو ہے وہ فکس پارٹیشن کے اندر ڈیوائڈ کر دی. جس طرح ڈائیگرام کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے کہ آپ کی ایک میموری تھی, اس میموری کے اندر ہم نے کیا کیا کہ شروع میں ہی ہم نے بتا دیا کہ ایک پارٹیشن جو ہے وہ 100K کی ہوگی, دوسری پارٹیشن 300K کی ہوگی, تیسری پارٹیشن ہماری 200K کی ہوگی, چوتھی پارٹیشن جو ہے وہ ہماری 150K کی ہوگی. تو بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پوری ایک میموری تھی, ٹھیک ہے. انیشلی ہماری پوری ایک میموری تھی. جب آپریٹنگ سسٹم لوڈ ہوا تو اس نے آپریٹنگ سسٹم کو لوڈ کرنے کے بعد اس نے کیا کیا ہے کہ آپ کی جو میموری لوکیشنز تھیں اس کو اس نے فکسڈ پارٹیشن کے اندر ڈیوائڈ کر دیا.
अब वो फिक्स पार्टीशन वेरिएबल्स भी हो सकती हैं, मसलन यहाँ देखिए अगर अब तो एक 100 की है, एक 300 की है, एक 200 की है और एक 150 की है, ठीक है। या फिर ये फिक्स पार्टीशन जो है सेम साइज़ की भी हो सकती है, मसलन मैं कह रही हूँ कि ये मैंने एक पहली पार्टीशन 8K की, दूसरी भी 8K की, ठीक है, तीसरी भी मेरी 8K की है, ठीक है, और चौथी भी मेरी 8K की ही पार्टीशन है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं आपके कि आप जो फिक्स साइज़ की पार्टीशनिंग कर रहे हैं या तो वो वेरिएबल साइज़ की भी हो सकती हैं या फिर वो एक ही साइज़ की सारी जो हैं वो आपने पार्टीशन की है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इसके अंदर कि आपने कहा बाउंड्रीज फॉर द पार्टीशन आर सेट एट द बूट टाइम एंड आर नॉट मूवेबल। तो आपने ये शुरू में ही जब बूट किया था अपना सिस्टम तो उस वक्त ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ने या ये डिसाइड कर लिया था कि आपकी मेमोरी को जो है वो उसने कितनी पार्टीशंस के अंदर डिवाइड करना है और हर पार्टीशन का साइज़ क्या होगा, ठीक है। तो ये शुरू में ही डिसाइड हो जाता है। उसके बाद एन इनपुट अरे पर पार्टीशन, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो आप हर पार्टीशन की अलग अलग इनपुट अरे बना दें जिसके ऊपर आपने टास्क असाइन करने के लिए इन अरे इसके ऊपर रखे हुए होंगे अपने, या दूसरा तरीका क्या है कि आप एक सिंगल इनपुट अरे बना दें जिसके अंदर सारे प्रोसेसेस हैं और उन प्रोसेसेस को अकॉर्डिंग टू द पार्टीशन साइज जो है वो असाइन किया जाता है। सो आपके पास द डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग इज बाउंडेड बाय द नंबर ऑफ द पार्टीशन। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पार्टीशन की बात करें तो अगर आप देखें तो इसकी 4 पार्टीशंस हैं। तो आप एक वक्त में कितने प्रोसेसेस अपलोड कर सकते हैं? आप एक वक्त में 4 ही प्रोसेसेस अपलोड कर सकते हैं मैक्सिमम, 4 से ऊपर नहीं अपलोड कर सकते क्योंकि मेमोरी की पार्टीशन ही 4 है, ठीक है। तो आप जब इसके अंदर एक प्रोसेस रखते हैं, से मैं कहती हूँ मेरा एक प्रोसेस जो था वो था 90K का, ठीक है, एक प्रोसेस जो था वो मेरे पास था 200K का, एक मेरा प्रोसेस जो था वो मेरे पास था 299 का, ठीक है, और एक प्रोसेस जो था वो मेरा था 140 का के का। तो आपके पास आपने क्या किया कि इनको यहाँ पर असाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू द साइज। हमने 140K जो था वो अगर मैंने इसको असाइन कर दिया, 299 इसको असाइन कर दिया, 200 मैंने इसको असाइन कर दिया, 90 मैंने इसको असाइन कर दिया। अब इसके बाद अगर कोई प्रोसेस आता है जो कि आपका 300 का है तो मैं फ़िलहाल इसको असाइन नहीं कर सकती क्योंकि जब तक इनमें से ये वाला पार्टीशन खाली नहीं होती मैं इस नए प्रोसेस को जो है वो अपलोड नहीं कर सकती, ठीक है। सो आपने एक तरह की जो है वो इनपुट जो आप ले रहे हैं, एक तो फिक्स साइज आपने कर दिया, और अगर आपका से यहाँ पर कोई 400 पार्टीशन का प्रोसेस आ जाता है और शुरू में आपके पास सारी पार्टीशन का एरिया खाली था लेकिन क्योंकि आपने कोई भी पार्टीशन 400 की बनाई नहीं तो इट मीन्स कि आपके पास ये प्रोसेस तो रन ही नहीं हो सकेगा, ठीक है। सो ये उसकी कुछ मैं डिसएडवांटेजेस आपको बता रही हूँ फिक्स पार्टीशन के। सो अब आपके पास क्या सिचुएशन है कि अगर तो आपके पास एक वक्त में आप क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम कितने प्रोसेसेस रन कर सकते हैं? 4 से ऊपर आप प्रोसेसेस को रन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपने स्पेस ही मेमोरी के अंदर जो है वो पार्टीशन कर दी है मेमोरी की। तो आप मेमोरी के अंदर मैक्सिमम 4 प्रोसेसेस डिस्क से उठा के ला सकते हैं, 4 से ऊपर ला ही नहीं सकते क्योंकि मेमोरी के अंदर जगह ही नहीं। सो इनडायरेक्ट वे में हम क्या कह रहे हैं, द डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी ये जो आपके मल्टीपल प्रोसेसेस हैं उसकी डिग्री को हम कंट्रोल कर रहे हैं। डिग्री का क्या मतलब है? नंबर्स को हम कंट्रोल कर रहे हैं और वो किस पे आप डिपेंड कर रही हैं, ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस एक वक्त में आप कितने ला के मेमोरी में ला सकते हैं, लोड कर सकते हैं। इट इज़ बाउंडेड बाय द नंबर ऑफ द पार्टीशन कि आपने अपनी मेमोरी की कितनी पार्टीशन की हुई है। तो अगर आपने 4 पार्टीशन की हैं तो आप मैक्सिमम 4 प्रोसेसेस लाकर मेमोरी के अंदर रन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद उसने कहा है कि इसके अंदर हमारे पास कुछ इश्यूज भी आते हैं, ठीक है। सो इश्यूज आपके पास क्या आ सकते हैं इसको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि अगर आप देखें मैंने कहा 90K का प्रोसेस जो है वो मैं यहाँ रख दूँगी 100K के अंदर, तो आप देखें कि रिमेनिंग आपका 10K जो है वो अनयूज्ड रह जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं 299 का प्रोसेस लाकर इस पार्टीशन में रख रही हूँ तो फिर इसका मतलब ये है कि अगेन 1K जो है वो आपका अनयूज्ड रह जाएगा। ये 200 के केस के अंदर तो पूरा का पूरा पार्टीशन यूज़ हो जाएगी, और आपके पास अगर 140 जो है वो साइज़ है तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपके पास 10K की जो स्पेस है वो अनयूज्ड रह जाएगी, ठीक है, इस फिक्स साइज पार्टीशनिंग के अंदर।
اور آپ ایک وقت میں کیونکہ ایک ہی پروسیس اس کے اوپر اپلوڈ کر سکتے ہیں، تو اب ایشو کیا آ رہا ہے کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور پروسیس جو ہے وہ اس کے اوپر اپلوڈ کر ہی نہیں پائیں گے. سے اگر ہمارے پاس کوئی پروسیس آ جاتا ہے جس کو صرف اور صرف 12K کی میموری لوکیشن چاہیے، آلدو کہ اس کی 10K اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر 1 ادھر تو آپ اپلوڈ نہیں کر سکتے، لیکن یا آپ کہہ لیں کہ مجھے 9K کا ایک پروسیس اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو 9K کے پروسیس کے اندر آلدو کہ آپ اس کو 10K میں اپلوڈ کر سکتے ہیں، یہاں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم ایک وقت میں ایک ہی پروسیس اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ 10K ویسٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. سو دس پارٹ آف دا پروسیس از بیسیکلی ویسٹنگ. سو یہ جو آپ کی ویسٹنگ ایریا ہے یہ بیسیکلی انٹرنل فریگمنٹیشن جو ہے وہ کہلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. سو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل فریگمنٹیشن. دوسرا ہمارا پوائنٹ کیا ہے کہ لمٹ ان دا سائز پروسیس، جو میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی کہ میں نے پارٹیشن شروع میں 100 کی ایک کر دی، ایک 300 کی کر دی، ایک 200 کی کر دی اور ایک 150 کی کر دی. اب اگر 400 کا پروسیس آ جاتا ہے سائز کا، تو اب میں اس کو کہاں پلیس کروں، کیونکہ میں نے تو میموری کی پارٹیشن 400 سے لیس کی ہوئی ہے، تو پھر اس کیس میں میں تو اس پروسیس کو انٹرٹین ہی نہیں کر سکوں گی. سو اٹ از اگین اے ایشو. اس کے بعد لاسٹ اس نے کیا ہے، لمیٹیشن آن دا ڈگری آف دا ملٹی پروگرامنگ. تو آپ نے ایک طرح کی لمیٹیشن بھی لگا دی ہے کہ میکسیمم آپ ایک وقت میں میموری کے اندر صرف 4 ہی پروسیسز کو لا سکتے ہیں اور 4 ہی پروسیسز کو ایک وقت میں پروسیس کر سکتے ہیں، اس سے اوپر آپ پروسیسز کو میموری کے اندر نہیں لا سکتے. سو یہ جو ہمارے پاس ملٹی جو پروگرامنگ فکس پارٹیشننگ میتھڈ تھا، یہ بیسیکلی ہمارے پاس پہلے، اور یہ جو اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے، یہ پہلے ہمارے سسٹمز جو 1960s کے اندر یوز ہوتے تھے، مین فریم کمپیوٹرز، وہاں پر ہمارے پاس یہ میتھڈز وغیرہ جو تھے یہ یوز کیے جاتے تھے. سو اس کے اندر ہمارے پاس اس لمیٹیشن کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ آتا ہے میتھڈ، جو اسی کا حصہ ہے کانٹیجنٹ میموری لوکیشن کا، وہ آپ کے پاس کون سا آتا ہے، ملٹی ویریبل ٹاسک، ٹھیک ہے. ملٹی پروگرامنگ ود ویریبل ٹاسک. تو اس کے اندر ہم نے یہ دو پارٹس اس کے مینشن کیے تھے نا. ایک آپ کا اسٹیٹک ہے، یعنی کہ شروع میں فکس کر دیا، اب آپ اس فکس پوزیشن کو چھیڑ نہیں سک رہے، ٹھیک ہے. سو اس کے اندر آپ کو نقصان بھی ہے، انٹرنل فریگمنٹیشن کا بھی نقصان ہے. اس کے اندر آپ کو اگر کوئی بڑے سائز کا پروسیس بھی آ جاتا ہے تو اس کو بھی آپ انٹرٹین نہیں کر سک رہے، اور اگر کوئی آپ کے پاس نمبر آف ڈگری آف پروگرامنگ جو ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے، کیونکہ جب 4 یا 5 کی پارٹیشن کی ہوئی ہے تو میکسیمم 4-5 ہی پروگرام آپ لا کے میموری میں لوڈ کر پا رہے ہو. سو اس کے بعد ہمارے پاس اس کی تھوڑی سی بہتر ورژن جو ہم نے انٹروڈیوس کرایا وہ تھا ڈائنامک ویریبل پارٹیشننگ. So what we do in the dynamic variable partitioning, ہم بیسیکلی کیا کہہ رہے ہیں کہ both the number and the size of the partition change with time, ٹھیک ہے. سو آپ جو ہیں وہ نمبر آف جو پروسیسز ہیں جس کو ہم کہہ رہے تھے ڈگری آف پروگرامنگ، اس کو بھی ہم اس کے اندر ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک وقت میں فکس نہیں ہم 4 لا، یہ نہیں کر رہے کہ فکس ہی 4 آپ لا سکتے، اس سے اوپر نہیں لا سکتے، اس کو بھی ہم ہینڈل کریں گے، اس کو ڈائنامک بنائیں گے. اور سائز آف پارٹیشننگ، جس طرح وہ 400 والا پروسیس ہم انٹرٹین نہیں کر پا رہے تھے، اس پرابلم کو بھی ہم ایڈریس کریں گے ملٹی پروگرامنگ ود ویریبل ٹاسک کے کانسیپٹ کے اندر. سو a process still resides in one region but can be of any size up to the size of the user space and can change with the time. سو اب آپ کا جو پروسیس ہے وہ بیسیکلی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم پروسیس کو جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں میموری کے اندر، اور اس کو ہم اکارڈنگ ٹو اٹ سائز جو ہے وہ ایڈجسٹ کریں گے، ٹھیک. اور اس کیس کے اندر ہمارے پاس نمبر آف پروسیسز جو ہیں وہ بھی انکریز ہو سکتے ہیں. اس کے اندر ہم فکس نہیں کر رہے کہ ہم نے 4 پارٹیشننگ کی ہیں تو 4 ہی پروسیس آ سکتے ہیں. سو اب اس کے اندر ہم بیسیکلی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کیس میں تو ہم نے یہ کیا تھا نا کہ ہمارے پاس جو میموری تھی اس کو جب ہم نے بوٹ ٹائم کے اوپر ہی فکس کر دیا تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ اتنے کی ہوگی پارٹیشننگ، یہ 50 کے کی ہوگی، یہ پارٹیشننگ آپ کی 300 کی ہوگی، وہاں تو ہم نے فکس کر دیا بوٹ ٹائم کے اوپر ہی. لیکن اب ہم نے کوئی فکس نہیں کیا بوٹ ٹائم کے اوپر، ہم نے کیا کیا ہے، صرف آپریٹنگ سسٹم کو ہم نے لوڈ کیا ہے، اور آپریٹنگ سسٹم کو لوڈ کرنے کے بعد باقی ساری میموری اسپیس کو ہم نے خالی چھوڑ دیا، فری چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. سو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ہمارے پاس پروسیس اے آیا ہے، تو اس کو پروسیس اے کو ہم کہتے ہیں کہ جی 20K چاہیے تھا، تو ہم کیا کریں گے، امیجیٹلی اپنی ساری میموری کیونکہ ہمیں اویلیبل ہے تو ہم امیجیٹلی جو پروسیس ہے 2A اس کو ہم 20K جو ہے وہ شروع میں اسائن کر دیں گے جتنا اس کی ریکوائرمنٹ ہے.
پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کے بعد بی پروسیس آیا تو اس کو ہم نے کیا کیا 10K جو تھا اس کو چاہیے تھا، ہم نے 10K اس کے بعد اسائن کر دیا. اس کے بعد سی پروسیس آیا، اس نے کہا کہ مجھے 40K چاہیے تو ہم نے کیا کیا اس کو 40K اس کے بعد اسائن کر دیا. کیونکہ میموری ساری کی ساری خالی پڑی ہے، جو پروسیس جتنا مانگ رہا ہے ہم اس کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کرتے جا رہے ہیں. اب آپ کے پاس سے ڈی پروسیس اس کے بعد آتا ہے تو میں ڈی پروسیس کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ڈی پروسیس مجھے 50K چاہیے تو میں یہ والا پورشن اس کو اسائن کر دیتی ہوں 50K کا. اب دیکھیں آپ کے پاس جو پروسیسز آتے جا رہے ہیں میں اس کو ایڈجسٹ کرتی جا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس سارا ایریا فری پڑا ہوا ہے، تو میں اس کے حساب سے جہاں جتنا وہ مانگ رہے ہیں میں اتنا ان کو اسائن کرتی جا رہی ہوں. لمٹ صرف یہیں تک ہی ہو سکتی ہے نا کہ آپ کی میموری جو ہے اس کا فل ہو گئی ہے، تو پھر اس کے بعد ہم فردر پروسیس اندر نہیں لا سکتے. لیکن آپ جو پروسیسز اگر ہم اس کانسیپٹ سے دیکھیں جو پہلے ہم نے فکس پارٹیشن کر کے 4 کی پارٹیشن کر کے 4 پروسیس ایک وقت میں اندر لا سک رہے تھے، اب ہم نے اس لمٹ کو ہٹا دیا، ہمارے پاس پوری میموری اویلیبل ہے. جو پروسیس آتا جائے گا اور اگر ہماری میموری کے اندر اسپیس ہے تو ہم اس کو اسائن کرتے جائیں گے اور اس پروسیس کو ہم انٹرٹین کرتے رہیں گے. اچھا اب اس کے اندر ہمارے پاس سچویشن کیا ہو سکتی ہے کہ لیٹس اسیوم کہ پروسیس B1 جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تو اس نے اپنی میموری کو فری کر دیا. اسی طرح پروسیس جو تھا ہم کہتے ہیں کہ جی کچھ دیر کے بعد ہمارے پاس جو پروسیس تھا وہ کوئی اور اگر فری ہو جائے گا یا کمپلیٹ کر لے گا اپنا کام تو وہ اپنی پارٹیشن کو چھوڑ دے گا، یعنی کہ اس ایریا کو فری کر دے گا. سو آپ کے پاس کیا ہے بیسیکلی کہ یہاں پر آپ کے پاس ایک ہول کریٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ایک ہول جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سو ہمارے پاس یہ ایک ایشو اس کے اندر آ رہا ہے جس کو ابھی ہم ایڈریس کریں گے. کیونکہ ہم نے کہا نا کہ یہ 10K کی پارٹیشن جو ہے وہ فری ہو گئی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ لیٹس اسیوم کہ یہ اب ہمارے پاس پیچھے ریمیننگ جو ہے وہ 20K کی پارٹیشن رہ گئی ہے. ٹھیک ہے، سو واٹ ول ہیپن کہ اگر اس دوران ہمارے پاس ایک اور پروسیس آ جاتا ہے جس کی اسپیس اس کو ریکوائرڈ ہے 30K کی یا اس کو اسپیس ریکوائرڈ ہے 15K کی، ٹھیک ہے، یا 30K کی یا 15K کی، تو اگر ہم اپنی میموری کے فری ہولز کو دیکھیں تو 10K ادھر بھی اویلیبل ہے اور 20K ادھر بھی اویلیبل ہے. ہم چاہیں تو اس کو 30K کی اگر ان دونوں کو ہم مرج کر دیں تو ہم 30K کی پارٹیشن اس کو دے سکتے ہیں. لیکن ہم کون سا والا ٹاپک پڑھ رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں کنٹینیوس جو ہے پارٹیشننگ کی بات کر رہے ہیں. تو کنٹینیوس پارٹیشننگ کے اندر ہم بیسیکلی جو بھی پارٹیشن کو میموری لوکیشن اسائن کریں گے اس کی ساری میموری لوکیشن کنٹینیو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ اس طرح نہیں کر رہے کہ جس طرح ہم نے نان کانٹیجنٹ کے اندر کیا کیا تھا، ہم نے اپنے ٹوٹل پروسیس کو ملٹیپل پارٹیشنز میں ڈیوائڈ کر کے مختلف ہولز کے اندر رکھ دیا تھا اور اس کا ٹیبل مینٹین کر لیا تھا کہ یہ فلاں جو پورشن ہے یہ اس جگہ پڑا ہوا ہے، فلاں پورشن اس جگہ پڑا ہوا ہے. اب ہم بات کریں کانٹیجنس میموری لوکیشن کی، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ آپ نے اگر 40K اسائن کرنا ہے تو وہ سارا کا سارا ایک ہی جگہ کے پر یعنی کنٹینیوس فارم کے اندر ایڈریسز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، سو اب آپ اس کیس میں 30K کو آلدو آپ انٹرٹین کر سکتے ہیں کیونکہ 20 کی بھی اسپیس ایک ہول کے اندر موجود ہے، 10 کی بھی اسپیس ایک ہول میں موجود ہے، لیکن کیونکہ یہ کنٹینیوس فارم کے اندر نہیں ہے، مرج فارم کے اندر ایگزیکٹ ہول ہمیں اویلیبل نہیں ہے 30K کا، اس لیے ہم اس پروسیس کو فی الحال انٹرٹین نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، انلیس انٹل کہ یہ 40K والا پورشن سی کا جب خالی ہوگا تو پھر ہم اس کو اس 40 والے پورشن کے اندر ڈال سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو 10 اور 20 والے پورشن کے اندر نہیں ڈال سکتے کیونکہ ہمیں کنٹینیوس میموری لوکیشن جو ہے ہوتی ہے. تو پھر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تھوڑا سا اس نے حل جو بتایا ہے جو کہ ایک ایکسپینسو پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ایکسپینسو پروسیس ہمارے پاس بیسیکلی کیا ہے کہ بعض سسٹمز کے اندر ہم کیا کرتے تھے سچویشنز کے اندر کہ ہم دوبارہ سے ان پروسیسز کو میموری اسپیس جو فری ہوئی ہوئی ہوتی تھی اس کے پر ہم کوئی جو تھا وہ الگو رن کرتے تھے اور اس فری اسپیس کو سب سے پہلے ہم کمپیکٹ کرتے تھے یعنی کہ اس کو مرج کرتے تھے. سو اس نے کیا کیا، یہ 30K کو کمپیکٹ کر کے اس جگہ پر لے کر آیا ہے 10 اور 20K کو، اور یہ 30K کی کمپیکشن اس نے بنائی ہے. اور پھر ان ڈائریکٹ وے میں جو کچھ پروسیسز تھے ظاہری بات ہے ان کی ایڈریس اسپیس بھی کمپیکشن کرنے سے اپنی جگہ سے ہلے گی، تو پھر ان سارے پروسیسز کو ایک طرح کا ریلوکیٹ کیا ان کے نئے ایڈریسز کے اوپر، تو ہمارے پاس تب کہیں جا کے یہ جو ہے کمپیکشن ہمیں اویلیبل ہوئی ہے. بٹ دا کمپیکشن پروسیس از بیسیکلی این ایکسپینسو پروسیس.
کیونکہ آپ کو ایکسپینسو ان ٹرمز آف ٹائم، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا سسٹم سلو پڑ جائے گا جب وہ بیک اینڈ کے اوپر فری اسپیسیز کے ہولز کو کمپیکٹ کرے گا، ایک جگہ پہ مرج کرے گا، اور پھر سے دوبارہ جو پروسیسز تھے ان کو ری ایلوکیٹ کرے گا ایڈریسز، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے سی پی یو کے اندر جو ہے اس کو رن کرنا شروع کرے گا. سو دس از این ایکسپینسو پروسیس. سو اب ملٹی ویریبل کے اندر آپ کے پاس ایڈوانٹیج آپ کو کیا ہوا تھا کہ اب آپ کے پاس ایسے تو ہم نہیں کر رہے تھے نا فکس پارٹیشن میں، تو ہم نے کہہ دیا تھا نا کہ آپ کے پاس یہ جو ہے ہم نے فکس کر دی ہے پارٹیشنز، تو اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے ہولز جو بچ جاتے تھے ان کو ہم ری یوز بھی نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی پروسیس اس کے اندر ہم پلیس کر رہے تھے اور وہ بھی کانٹیجنٹ میموری لوکیشن کے اندر تھا. تو اب اس کے اندر ہمارے پاس یہ جو فری اسپیس کے ہولز تھے اس کا تو ہم نے مسئلہ حل کر دیا اور انٹرنل فریگمنٹیشن کو تو ایڈریس کر لیا ہم نے. لیکن اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ ہمارا مسئلہ کہ ہمارے نمبر آف جو پروسیسز تھے وہ ہم میکسیمم اکارڈنگ ٹو دا پارٹیشن ہی انٹر کر پا رہے تھے، اور اگر ہم نے 4 کی پارٹیشن کی ہے تو ہم صرف 4 ہی پروسیسز کو انٹر کر پا رہے تھے. لیکن اب ہم نے نمبر آف پروسیسز کے اوپر جو ہے اس کو ایڈریس کیا ہے کہ آپ کے پاس جب تک میموری اسپیس اویلیبل ہے ہم پروسیسز کو اندر لاتے رہیں گے اور ان کو اسپیس جو ہے وہ ایلوکیٹ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا ہم نے مسئلہ کیا حل کیا کہ جو ہمارے پاس انٹرنل فریگمنٹیشن کس وجہ سے آ رہی تھی، وہ اس وجہ سے آ رہی تھی کہ ہم نے اگر 90 کا پروسیس کا سائز ہے تو ہم نے اس کو 100 کے کی پارٹیشن دی ہے، جس کی وجہ سے 10 کے کی پارٹیشن جو ہے وہ فری رہنا شروع ہو گئی ہے. تو ہم نے اس انٹرنل فریگمنٹیشن کو کس طرح ایڈریس کیا ہے کہ اگر 90 کا ایک پروسیس آتا ہے تو اس کو 90 کی اسپیس ہی ہم نے اسائن کر دی. 90 کی اسپیس جب ہم نے اس کو اسائن کر دی ہے تو پھر جو ہے وہ جس طرح یہ 20 کے کا تھا تو اس کو 20 کے کی اسائن کر دی، پھر 10 کا آیا تو اس کو 10 کی اسائن کر دی، پھر 40 کا آیا تو اس کو 40 کی اسائن کر دی. تو آپ کے پاس اس کے اندر کہیں بھی انٹرنل فریگمنٹیشن ہونے کے چانسز نہیں ہیں. لیکن ایشو کہاں پر آ رہے ہیں کہ جب پروسیسز اپنا کام کمپلیٹ کرتے ہیں اور یہ جگہ فری کرتے ہیں تو یہ ہولز بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ہولز جو ہیں یہ بیسیکلی آپ کے پاس اگر 30 کے کا پروسیس آتا ہے تو آپ اس کو اس وقت تک یوز نہیں کر سکتے جب تک یہ مرج فارم کے اندر نہ ہو. تو پھر یہ جو ہولز آپ کے بن رہے ہیں یہ بیسیکلی کیا چیز کریٹ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی پروسیس اگر ہم کمپیکشن نہ یوز کریں، ٹھیک ہے، اگر ہم کمپیکشن کو نہ یوز کریں، ہم ان ہولز کو اسی طرح رہنے دیں، تو پھر یہ بیسیکلی یہ جو ہولز ہیں جو کہ 30 کے کو ہینڈل بھی نہیں کر پا رہے آل دا اسپیس از اویلیبل، تو یہ آپ کے ہولز انڈائریکٹ وے میں کیا چیز کریٹ کرنے، ایکسٹرنل فریگمنٹیشن. تو جب ہم جو ہے بات کریں گے ملٹی پروگرامنگ ویریبل ٹاسک کے اندر تو آپ کا جو ڈس ایڈوانٹیج آتا ہے وہ کیا آ جاتا ہے، ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کا. ٹھیک ہے. سو یہ چیز اس نے یہاں پر جو ہے وہ ڈیفائن کی ہوئی ہے کہ ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ نو انٹرنل فریگمنٹیشن، نو لمٹ آن دا نمبر آف دا پروسیسز اینڈ نو لمٹ آن دا پروسیس سائز. لیکن ڈس ایڈوانٹیج آپ کے پاس کیا آ رہا ہے، ایکسٹرنل فریگمنٹیشن ریفرز ٹو دا اسٹیٹ آف دا میموری اسپیس when total amount of unused space exists to satisfy a request but this memory space is not contiguous. تو آپ کی کیونکہ یہ contiguous نہیں ہے اس وجہ سے آپ اس space کو use نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے. so this is what he is saying. سو سولوشن اس نے کیا بتایا تھا ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کا کہ کمپیکشن کر لیں. کمپیکشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پہلے تو آپ ساری اسپیس کے اندر شفل کریں سارے پروسیسز کو، ان کو نئی لوکیشن کے اوپر کاپی کریں اور اس کے بعد جو آپ کی فری اسپیس تھی اس کو مرج کر لیں ایک جگہ کے اوپر. لیکن اس سے نقصان آپ کو کیا ہو رہا تھا کہ آپ کا سسٹم سلو ڈاؤن ہو رہا تھا اور ایگزیکیوشن آف دا کرنٹ پروسیسز کو پہلے آپ کو ہولڈ کرنا پڑے گا، ہالٹ کرنا پڑے گا، وہ رکیں گے پروسیسز. تو اس کے بعد پھر آپ کمپیکشن کریں گے، کمپیکشن کا پروسیس جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر سے نئے ایڈریسز کے مطابق ان پروسیسز کو دوبارہ آپ کو ایگزیکیوٹ کرنا پڑے گا. سو آپ کے پاس جو ہے میموری ایلوکیشن اس کے اندر اب یہ جو دو ہم نے پروسیسز اس کی ٹیکنیکس پڑھی ہیں کہ آپ کی ملٹی پروگرامنگ فکس ٹاسک اور ملٹی پروگرامنگ ویریبل ٹاسک، اس کے اندر اب اس نے ایک جو ہے وہ ایگزامپلس جو ہیں اس کے یعنی کہ کچھ الگوریدم کے تھرو اس نے بتایا ہے کہ ہاؤ ٹو ایلوکیٹ دا فری اسپیس ان دا کانٹیجیوس میموری لوکیشن ایلوکیشن. تو اگر آپ فری اسپیس جب آپ کے پاس جو ہوتی ہے تو اس کو ہم کس طرح سے ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں ان دا کیس آف میموری ایلوکیشن. سو دونوں میتھڈس کے اندر ہم جو ہے وہ 4 قسم کے الگوریدمس کو یوز کر سکتے ہیں جب ہم اپنے پروسیسز کو پلیس کر رہے ہوتے ہیں ان لوکیشنز کے اوپر. ان میں پہلا کہلایا جاتا ہے فرسٹ بٹ کہ allocate the first hole that is big enough.
सेकंड आपके पास है नेक्स्ट फिट, सेम एज द फर्स्ट बट स्टार्ट सर्च ऑलवेज फ्रॉम द लास्ट एलोकेटेड होल. बेस्ट फिट allocate the smallest hole that is the big enough, or worst fit allocate the largest hole. तो इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है. ये लेट्स सपोज हम ये जो है वो बात कर रहे हैं पार्टीशनिंग की, वेरिएबल पार्टीशनिंग की. लेट्स सपोज हम ये बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो थी एक मेमोरी एरिया था, उसके अंदर हम इनिशियल स्टेज के पर ये अज्यूम करते हैं कि हमारे कुछ प्रोसेसेस इसके पर ऑलरेडी जो थे वो असाइन हुए हुए थे, और कुछ प्रोसेसेस जो थे वो अपना काम कंप्लीट करके यहाँ से जा चुके थे, जिसकी वजह से बीच में होल्स जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं. ठीक है, तो हम कहते हैं कि P10 प्रोसेस था एक, ठीक है, वो उसको ये मेमोरी लोकेशन हमने असाइन की हुई थी. उसके बाद एक कोई प्रोसेस था तो उसने 25K का जो होल है वो रह गया उससे, तो वो कंप्लीट करके जा चुके. फिर हमारे पास P11 प्रोसेस ने ये स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है. फिर आपके पास 40K का एक होल है. फिर P12 प्रोसेस ने एक ये स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है. सो आपके पास जो है वो एक ये 100K का होल बीच में आ गया है. ठीक है, उसके बाद आपके पास ये एक प्रोसेस है जिसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, ये एक प्रोसेस है जिसने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, और ये एक प्रोसेस है जिसने एक स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई की हुई है. तो उसने कहा है कि लेट्स एज्यूम कि अगर आपके पास एक प्रोसेस आ जाता है 15K का, तो अगर हम फर्स्ट फिट का मेथड को यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट फिट के प्रोसेसेस के मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम इसको किस तरह प्लेस करेंगे. अगर हम नेक्स्ट फिट के प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम उसको किस तरह प्लेस करेंगे. अगर हम बेस्ट फिट के मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसको किस तरह प्लेस करेंगे, और अगर वर्स्ट फिट के मेथड को हम प्लेस करना यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर हम इस प्रोसेस को किस तरह प्लेस करेंगे. तो वो बेसिकली इस चीज़ की डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर. सो अगर हम कहते हैं कि हमारी मेमोरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऊपर से, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन कि अगर 15K का एक प्रोसेस आता है तो 15K के प्रोसेस को डेफिनेटली फर्स्ट आपको जो होल मिल रहा है 25K का, आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे. ठीक है, सो यहाँ पर एडजस्ट करने का क्या मतलब है कि रिमेनिंग 10K का जो फ्री स्पेस है वो आपको स्टिल अवेलेबल है. क्योंकि हम वेरिएबल पार्टीशनिंग की बात करें तो ये आप इस वजह से ये 10K का फ्री स्पेस जो है वो स्टिल आपको अवेलेबल है, जिसके ऊपर आप कोई प्रोसेस अगर 10K का आता है तो प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर. सो आपके पास ये फर्स्ट फिट के हिसाब से इसको हम इधर प्लेस करेंगे, और नेक्स्ट फिट के हिसाब से हम कहते हैं कि इसके बाद जो है वो 35K का एक प्रोसेस आ जाता है. तो नेक्स्ट फिट की अगर मैं बात करूँगी तो वो किस तरह काम कर रहा होता है. फर्स्ट फिट के अंदर तो हमारे पास ये है ना कि पॉइंटर आपका हमेशा शुरू में होगा. ठीक है, 15K के बाद अगर कोई प्रोसेस आता है तो हम कहते हैं फर्स्ट फिट की ही अगर मैं बात कर रही हूँ तो 35 का आता है, तो फिर मैं क्या करूँगी, ऊपर से ही सर्च करना शुरू करूँगी. इसके बाद होल मुझे 10K का मिलता है, यहाँ मैं इसको प्लेस नहीं कर सकती. इसके बाद 40K का मिलता है तो मैं P2 को इस जगह पे प्लेस कर दूँगी. ठीक है, अगर फर्स्ट फिट को मैं यूज़ कर रही हूँ. अच्छा, और अगर मैं नेक्स्ट फिट को यूज़ कर रही हूँ तो आपका पॉइंटर जो होगा, जब ये लास्ट आपका कहाँ पर उसने फिट किया है इस वाली लोकेशन के अंदर, तो आपका पॉइंटर अब नेक्स्ट जो होगा एरिया वो इसको पॉइंट कर रहा होगा. तो जब आपका 35K का प्रोसेस आता है तो मेरी सर्चिंग जो होगी वो फिर इस लोकेशन से स्टार्ट होगी, ना कि शुरू से. ठीक है, फर्स्ट फिट में तो मैं शुरू से इसको सर्च करना शुरू करूँगी, लेकिन लास्ट जो आपकी नेक्स्ट फिट का प्रोसेस है उसके अंदर मेरा पॉइंटर जहाँ पर मैंने लास्ट प्रोसेस ला के रखा होगा, मेरा पॉइंटर उसके बाद उस वाले एरिया को जो है वो पॉइंट कर रहा होगा, और मेरी सर्चिंग फिर इस पॉइंट से आगे शुरू होगी कि मैंने अब 35K का प्रोसेस जो है वो कहाँ पर प्लेस करना है. तो मैक्सिमम हम इसको 35K को इस 40K के एरिया के अंदर फिर प्लेस करेंगे. लेकिन सर्चिंग का सिर्फ फ़र्क है, फर्स्ट फिट में तो हमारी सर्चिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही थी शुरू से, लेकिन लास्ट के अंदर हमारी सर्चिंग इसको प्लेस करने के बाद पॉइंटर यहाँ पर है तो इससे आगे स्टार्ट होगी, पीछे से नहीं आप स्टार्ट कर सकते. बेस्ट फिट के अंदर आप क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग इनफ टू हैंडल दैट थिंग. अब बेस्ट फिट के अंदर वो क्या करते हैं, सारे होल्स को चेक करेगा कि आपने अगर 15K का प्रोसेस रखना है तो वो ये देख रहा है ये 25K है. अगर उसने 25K के एरिया में रखा तो मैक्सिमम 10K ज़ाया हो जाएगा, 40 में रखा तो उससे भी ज़्यादा ज़ाया हो जाएगी स्पेस. अगर आपके यानी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन उससे भी ज़्यादा बन जाएगी. 100K में रखा तो उससे भी ज़्यादा बन जाएगी. 20K में रखा तो यहाँ पर आपको सिर्फ 5 का जो है वो स्पेस जो है वो ज़ाया होगी.
10K के अंदर रखा तो वो तो इसको एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, तो फिर हम बेस्ट फिट के केस के अंदर 15K के प्रोसेस को इस जगह पर ला कर रखेंगे, ठीक है। सो बेस्ट फिट उसने ढूंढी है जगह और इस जगह पर लाकर उसने इसको प्लेस किया। अच्छा, वर्स्ट केस के एलोकेशन के अंदर हम बेसिकली लार्जेस्ट होल यानी कि मैक्सिमम स्पेस जिसमें ज़ाया होती है उसको हम सर्च कर रहे हैं। सो बेसिकली आपके पास फिर डेफिनेटली ये 100K वाले प्रोसेस के अंदर जाकर हम 15K के प्रोसेस को रखेंगे और रिमेनिंग जो होल होगा वो आपका इसके अंदर से बाकी रह जाएगा। सो इस तरह ये जो है ये आपकी फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट और बस्ट फिट और वर्स्ट फिट जो होता है वो काम कर रहा होता है। इससे रिलेटेड एक छोटी सी हम एग्जांपल कर लेते हैं कि लेट्स अज्यूम दैट द रिक्वेस्ट फ्रॉम द प्रोसेसेस आर 300K, 25K, 125K, 50K रिस्पेक्टिवली। और कुड बी तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास अगर ये मेमोरी है, आपके पास ये इसकी ये वाली यूज्ड एरिया है, ठीक है, और पीछे आपकी पार्टीशनिंग जो रह गई है 150K की रह गई है और 350K की रह गई है, तो आप ये बताएं कि कौन सा वाला मेथड जो है वो इसके अंदर सक्सेसफुली जो होगा वो प्रोसेसेस को प्लेस कर पाएगा। एक उसने कहा है बेस्ट फिट बट नॉट द फर्स्ट फिट, फर्स्ट फिट बट नॉट द बेस्ट फिट, या बोथ अच्छा काम करेंगे या नन, इनमें से कोई भी अच्छी तरह इन सारे प्रोसेसेस को एड्रेस नहीं कर सकेगा या प्लेस नहीं कर सकेगा। सो इसकी हम एग्जीक्यूशन देखते हैं। सो अगर हम सबसे पहले फर्स्ट फिट को हम चेक कर लेते हैं तो फर्स्ट फिट का प्रोसेस किस तरह काम करेगा कि हमारे पास क्या सिचुएशन थी कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा प्रोसेस आएगा 300K का। तो अगर हम इस पार्टीशन को देखें तो 150K के अंदर तो हम 300 का प्रोसेस नहीं प्लेस कर सकते, हम उसको कहाँ पर प्लेस करेंगे, हम उसको इस 350 वाले ब्लॉक के अंदर फर्स्ट यही आपको होल मिलेगा जिसके अंदर आप इसको प्लेस कर सकते हैं। तो आपने क्या किया है कि 300K के पोर्शन के अंदर इस प्रोसेस को आपने प्लेस कर दिया। इसको जब हमने 300K के प्रोसेस के अंदर प्लेस कर दिया तो रिमेनिंग आपके पास कितनी स्पेस रह गई है 50K की। सो 50K की प्रोसेस की स्पेस जो है वो इसके अंदर बच जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि ये आपने याद रखना है हम ये न्यूमेरिकल जो कर रहे हैं दिस इज़ बेस्ड ऑन द वेरिएबल पार्टीशनिंग, तो ये होल भी आप इसके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये खाली स्पेस आपको अवेलेबल है। नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो 25 आता है, तो 25 के हिसाब से फर्स्ट ऊपर से जब आप स्टार्ट करेंगे सर्च करना 25 के लिए तो 150 के अंदर ये एडजस्ट हो सकता है। तो आपने क्या किया 25 को यहाँ पर प्लेस कर दिया और रिमेनिंग जो 150 के अंदर से 25 को अगर आप माइनस कर लें तो पीछे रह जाता है 125, तो 125K की स्पेस जो है वो आपको स्टिल अभी अवेलेबल है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं 125, तो फिर से आपने ऊपर से शुरू किया क्योंकि आप फर्स्ट फिट को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये 125K का प्रोसेस का एरिया मिल गया, तो आपने इसको यहाँ पर प्लेस कर लिया P3 प्रोसेस को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा आता है वो आपके पास आता है 50K, तो आपने ऊपर से सर्च करना शुरू किया, ये भी ऑक्यूपाइड हो चुका है, ये प्लेस भी ऑक्यूपाइड हो चुकी हुई है, ये वाली प्लेस भी ऑक्यूपाइड हो चुकी है, पीछे आपके पास सिर्फ ये 50K रह जाता है, तो आपने प्रोसेस P4 को जो था ये इस 50K के अंदर जो है वो प्लेस कर दिया। सो इट मीन्स कि फर्स्ट फिट तो हमारा सक्सेसफुली इसके ऊपर रन हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको बेस्ट फिट के ऊपर देखना है। सो बेस्ट फिट के लिए हमारे पास बेसिकली क्या है कि बेस्ट फिट के अंदर हम क्या देख रहे होते हैं कि आपका सबसे बेस्ट कौन सा एरिया होगा जहाँ पर इस प्रोसेस को हम प्लेस कर सकते हैं। पहला आता है 300, तो 150 के अंदर तो ऑटोमेटिकली प्लेस नहीं होगा, हम डेफिनेटली इसको 300 वाले पोर्शन के अंदर ही प्लेस करेंगे। तो हमने प्रोसेस यहाँ मैंने इसको मेंशन किया है कि प्रोसेस P1 को हमने 350 वाले एरिया के अंदर जब प्लेस किया तो रिमेनिंग हमारे पास 50K जो है वो बच गया इसके अंदर से। उसके बाद आपके पास आते हैं 25K, तो 25K अगर हम इसको ऊपर से सर्च करें तो बेस्ट फिट के अंदर आपके पास अगर 25 यहाँ हमने प्लेस कर दिया तो 150 में से आप 25 को निकालेंगे तो 125 की स्पेस जो है वो आपकी फ्री रह जाएगी, तो हम इसको यहाँ पर प्लेस नहीं करेंगे। तो फिर नेक्स्ट आपके पास एरिया जो हम सर्च कर रहे हैं उसके अंदर हमें ये 50K वाला एरिया जो है वो फ्री मिला है, तो हम क्या करेंगे ये हमें ज़्यादा सूट करता है क्योंकि इसमें रिमेनिंग स्पेस सिर्फ 25 की बच जाएगी, तो हमने इसको इस वाले एरिया के अंदर प्लेस कर दिया 25K को, तो रिमेनिंग आपके पास ये है ये 25 की स्पेस जो है ये फ्री रहेगी। नेक्स्ट P3 के ऊपर अब आपके पास आए 125, तो यहाँ तो निचली पार्टीशन आपके पास सिर्फ 25 की है, ऊपर वाली पार्टीशन इस वक्त आपकी सारी फ्री है, तो हमने P3 को यहाँ पर प्लेस कर दिया। जब हमने इसको यहाँ पर P3 को प्लेस किया तो रिमेनिंग आपके पास जो है वो कितना रह गया 25K, इसके अंदर से जो है वो रिमेनिंग स्पेस रह गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास कौन सा आता है 50K, अब यहाँ भी आपकी 25K की स्पेस अवेलेबल है, नीचे भी आपकी 25K की स्पेस अवेलेबल है ऑल दो, लेकिन क्योंकि
ہم اس کو دونوں سیپریٹ ہیں، تو ہم تو جو یوز کر رہے ہیں وہ آپ کا کانٹیجس میموری لوکیشن ہونی چاہیے، اور آپ کو کتنی چاہیے تھی اسپیس 50K کی. آل دو دا اسپیس از اویلیبل اگر ہم اس کو کمپیکٹ کریں، لیکن ہم کمپیکٹ کی ٹیکنیک کو اس وقت نہیں ذہن میں لائیں گے. آل دو آپ کے پاس اسپیس اویلیبل ہے، لیکن آپ اس کو ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ 50K کے لیے کوئی بھی اسپیس آپ کو اویلیبل نہیں ہے. دونوں 25K کی ہیں اور دونوں سیپریٹ ہیں. سو اٹ مینس کہ ہماری جو پہلی والی آپشن ہے بیسٹ فٹ بٹ ناٹ فرسٹ فٹ، یہ تو ہماری ٹرو نہیں ہوئی. فرسٹ فٹ بٹ ناٹ بیسٹ فٹ، دس از ٹرو. فرسٹ فٹ تو ہو جائے گا لیکن بیسٹ فٹ نہیں ہوگا. بوتھ، یہ بھی ٹرو نہیں ہوئی کیونکہ بیسٹ فٹ ہوا ہے، سوری فرسٹ فٹ ہوا ہے بیسٹ فٹ نہیں ہوا. نان، یہ بھی ٹرو نہیں کیونکہ فرسٹ فٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ایگزیکیوٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس طرح آپ نے اس کو نومیریکل کو جو ہے وہ بیسیکلی سالو کرنا ہے. تو یہاں آپ کا یہ میں لیکچر اب کمپلیٹ کرتی ہوں. تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پھر ہم جو ہوگا وہ نان کنٹیجس جو لوکیشنز ہیں جس میں پیجنگ آ جاتا ہے کانسیپٹ، انورٹڈ پیجز آ جاتا ہے، سیگمنٹیشن آ جاتا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہم جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے. اگر اس کا کوئی سوال ہوا آپ کو تو وہ پھر بعد میں آپ میرے ساتھ کلاس میں ڈسکس کر لیجیے گا.